آج بانی پی ٹی آئی جو ہیں وہ یہ پورٹریٹ کیے جاتے ہیں آج کی نسل میں اور آج کی نوجوان نسل میں کہ جی یہ بہت بڑا کوئی جو ہے لیڈر ہے. دیکھیں جی جو اسٹیبلشمنٹ کے خلاف بات کرتا ہے اس لیے اس کو کوئی ہیرو کر کے پیش کیا جاتا ہے کہ دیکھیں جی یہ اسٹیبلشمنٹ کے خلاف بات کر رہا ہے تو بہت بڑا کوئی ہیرو ہے. لیکن اگر آپ 3.5 سال کی جب اقتدار میں عمران خان تھا آپ اس کی تمام گفتگو اٹھا کے دیکھ لیں. میں اپنی طرف سے کوئی بات نہیں کرتا, میں گزارش کرتا ہوں ہماری نوجوان نسل سے, ہمارے سوشل میڈیا کے ایکٹیوسٹ سے, ہمارے صحافی بھائیوں سے کہ جو 3.5 سال تو اس میں دیکھیں یہ کیا بولتے تھے اسٹیبلشمنٹ کے لیے, یہ جنرل باجوہ صاحب کے لیے کیا کیا فرماتے تھے کہ جی یہ مثالی تعلقات ہیں اسٹیبلشمنٹ کے اور حکومت کے. جب مجھے یاد ہے فرسٹ ٹائم بریفنگ ہوئی تھی جو کہ تمام پرائم منسٹر کو ان کے کیبنٹ کے چند ارکان کو ہوئی تھی, تو اس پہ ان کے ایک سابق وفاقی وزیر اطلاعات تھے, وہ ایک مشہور ٹی وی چینل پہ آ کے کہتے ہیں جی ہمیں تو وہ بریفنگ دی گئی جو آج تک کسی پولیٹیکل پارٹی کو نہیں دی گئی, اور ہمیں یہ بتایا گیا اور ہمیں کہا گیا کہ ایسی بریفنگ ہم نے کسی کو نہیں دی کیونکہ ہمیں آپ پر بہت اعتماد ہے اور آپ اچھے لوگ ہو, آپ کو ہم نے کوئی خاص بریفنگ دی ہے. تو اس طریقے سے بیٹھ کر وہ صرف اور صرف جنرل باجوہ صاحب کی تعریفیں کرتے تھے, مثالی اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ تعلقات کی وہ ہمیشہ باتیں کرتے تھے کیونکہ ان کو پتا تھا ان کو بیکنگ تھی. ایکچوئل ان کے پاس کوئی بھی کسی قسم کا کوئی مینڈیٹ نہیں تھا. اگر آپ کو یاد ہو کہ برطرفی کے بعد بھی اور اس سے پہلے بھی عمران خان صاحب اپنے انٹرویو میں کہتے تھے کہ جی میرے پاس تو کوئی نمبرز ہی نہیں ہوتے تھے, میں تو کسی اور ادارے کو بولتا تھا جی مجھے اسمبلی میں نمبر پاس کر کے دیں. جو اسمبلی میں بل پاس ہوتے تھے, جو بجٹ پاس ہوتے تھے, کس طریقے سے ہوتے تھے, آپ سب اسلام آباد کے صحافی بیٹھے ہیں, آپ سب کو پتہ ہے کہ اس وقت کس طریقے سے ان کی حکومت چل رہی تھی. تو ان ساری باتیں کرنے کا مقصد ہے کہ آج جو شخص اپنے آپ کو ایک یہ شو کرتا ہے جی میں کوئی اسٹیبلشمنٹ کو جس طرح میں نے ٹارگٹ کیا ہوا ہے کوئی بہت بڑا کمال کر رہا ہوں, تو وہ شخص جس نے اپنا 3.5 سال اقتدار, اس وقت ان کی وہ ڈیموکریٹک سوچ کہاں گئی تھی؟ اس وقت ان کو یہ جنون کیوں نہیں آ رہا تھا کہ جی میں جس اقتدار پہ بیٹھا ہوا ہوں کیا یہ جائز اقتدار ہے, کیا میرے پاس نمبرز ہیں, کیا میں سینٹ کی وہ سیٹیں جیت سکتا تھا جو جس طرح میں جیتی. جس طریقے سے اس وقت سینٹ کے چیئرمین جو تھے, جو پریزائڈنگ آفیسر تھے مظفر شاہ صاحب, انہوں نے 7 ووٹ جو ہے وہ رد کر دیے تھے پیپلز پارٹی کے, اور باقی جس طریقے سے کیا وہ چیزیں جائز تھی؟ کیا جس طریقے سے بجٹ پاس ہونا اور ایک ان کا بل پاس ہونا, کیا اس وقت ان کو انقلاب اور جمہوریت اور اخلاقیات یاد کیوں نہیں آئیں؟ مطلب سونے پہ سہاگا جس طرح آپ نے عدلیہ کو استعمال کیا, جس طریقے سے آپ نے ان چیف جسٹس صاحبان کو استعمال کیا جو آپ کے پولنگ ایجنٹ کے طور پہ کام کر رہے تھے, کیا ثاقب نثار, آپ کی کامیابی میں ثاقب نثار کا رول ہم بھول جائیں؟ کیا ہم بھول جائیں کہ ثاقب نثار نے کس طریقے سے آپ کو ناجائز آرڈرز دیے؟ آپ جیسے شخص کو صادق اور امین کا انہوں نے سرٹیفکیٹ دیا, وہ صادق اور امین کا سرٹیفکیٹ کسی سے بھی چھپا ہوا نہیں ہے. مجھے یاد ہے کہ وہ پٹیشنز کیا تھیں جس میں آپ نے مطلب آپ کی پوری سیاست جو ہے وہ انفارچونیٹلی کال اور فیل کا تضاد رہی ہے. میں کوئی سخت لفظ استعمال نہیں کروں گا, آپ نے خود کہا ہے کہ جو ایمنسٹی لیتے ہیں وہ چور اور ڈاکو لیتے ہیں, آپ کے بیانات ہیں. میں ایک جملہ جو آج پریس کانفرنس میں بول رہا ہوں, آئی وش کہ مجھے کوئی کورٹ میں لے جائے کہ یار مجھے کوئی ڈیفیمیشن کا کیس کر لے. ایک الفاظ کو میں ڈاکیومنٹری ویڈیو ایویڈنس میں اس کو پروو کرنے کا تیار ہوں. آپ نے کہا کہ جی ایمنسٹی کون کرتا ہے, وہ چور اور ڈاکو کرتا ہے, یہ آپ نے کہا, میں نے نہیں کہا. اور پھر کیا کیا, پتہ چلا کہ آپ نے خود بھی ایمنسٹی کی ہوئی تھی, آپ کے گھر والوں نے بھی ایمنسٹی کی ہوئی تھی. یہ کال اور فیل میں تضاد تھے نا. آپ پوری قوم کو آپ نے ایک امیج دینے کی کوشش کی کہ آپ ایک اچھے ایماندار شخص ہیں, باقی سارے چور ڈاکو ہیں. یہ آپ نے کہا, ہم نے نہیں کہا. اور پھر آپ نے خود کہا کہ جی یہ ایمنسٹی چور ڈاکو کرتے ہیں, اور پھر آپ خود بھی کر رہے ہیں. تو یہ کال اور فیل کا آپ کی ہر کال فیل میں تضاد تھا.